ماں کے پیٹ میں بھولنے کا سوال بھی نہیں، مگر اس صورت بھولنے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اے نبی تو بھول چکا ہے، تو بھول گیا ہے، میں یاد دلا رہا ہوں۔ مگر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی دلیل دیا ہے۔ یہ کب کہہ رہا ہے؟ اگر کیونکہ سمجھنے والے اپنا دماغ میں سمجھ سکتے ہیں، یہ صورت و مکے میں مطلب یعنی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف یعنی 40-45 سال کی گزر گئی اور قرآن نازل ہوا، اعلان نبوت ہوا۔ اب نبی بچپن کے واقعات شاید بھول چکے ہیں، اس لیے اللہ یاد دلا رہا ہے۔ سوال نبی پاک کے پیٹ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ کب؟ جب عمر 40 سے نکل کر 45 سال 48 سال تک مکے میں یہ صورت نازل ہوئی، جبھی نازل ہوئی 42 سال اعلان نبوت کے بعد، اعلان رسالت کے بعد قرآن کا نزول شروع ہو گیا ہے، اللہ کا کلام آ رہا ہے۔ اس وقت کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والے لشکر کا کیا ہوا؟ ہاتھی والے لشکر کا، ہاتھی والے لشکر۔ اب نبی سے کہہ کیا تو نے نہیں دیکھا، تو مطلب کیا ہوا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تو مطلب یہ ہے کہ بے شک نبی دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہی تو اللہ کہہ رہا ہے، کیا تو نے دیکھا ہے؟ یہ بات تو کہہ سکتے ہیں مجھے معلوم نہیں، یا تو جانتا نہیں، یہ الگ بات ہے۔ جاننا ذہنیت سے ہے، جاننا ذہنیت سے ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں؟ معلوم بمعنی معلوم علم سے ہے، مگر دیکھنا بصارت سے ہے، آنکھوں سے۔ دیکھنا کس سے ہے؟ ترا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لن ترانی یا ربی ارنی، رب نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ ترا، یرا اور ترا میں فرق اتنا ہے، ایک حال ہے ایک ماضی۔ جو دیکھ نہیں سکتا دیکھا ہے، دیکھ رہا ہوں نہیں، بس ہو جائے نا۔ تو یہی لفظ ہے الم ترا، الم ترا، الف لام میم الم۔ اسی سے تو قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، اسی سے تو قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ منقطع کریں گے تو الف لام میم ہے، ملائیں گے تو علم ہے، اگر الف کو ہٹائیں تو لم ہے۔ یہ مختلف اندازے پر، مگر قرآن کی ابتدا سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو یہی الف لام میم کو جوڑ کر عالم ترا، علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ہاتھی والے لشکر کیا ہوتے؟ اب یہ ہاتھی والے لشکر کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ یہی تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بدن میں پیٹ میں ہاتھی والا لشکر جو رکھتا تھا، اس بادشاہ کا نام ابرہہ، بڑا ظریف، بڑا ظالم بادشاہ۔ اس نے کعبے کے مقابل میں ایک کعبہ بنایا، کعبے کے مقابل، کعبے کو کس نے بنایا؟ ابراہیم نے بنایا۔ وہاں اللہ کے سارے لوگ وہی جاتے ہیں، نہیں وہیں نہیں جانا، یہاں بنا ہے یہاں آؤ۔ تو اس نے بنائی کعبے کی توحید
کے رہنے والے جا کر اس کو ناپاک کر دیا تو اس ناپاکی کے بدلہ لے کے اس نے کعبے پر چڑھائی کیا، جنگ کے لیے آیا۔ شاید وہ امریکہ کا دادا ہوگا، آیا ہاتھی کے لشکر ہوئے، ہاتھی سے بہت زیادہ ہاتھی تھے۔ جب قریب مکے کے قریب، شہر مکہ کے قریب آئے، اب بستی مکے کے باہر حضرت عبد المطلب چٹان پر بیٹھے اور ایک طرف بکریوں کا ریوڑ چل رہا ہے، تو وہ آتے آتے بعض لوگوں کے بکریوں کے ریوڑ پہ حملہ کیا، اس کو قبضہ کیا، اور یہ عبد المطلب کے پاس شکایت آئی۔ عبد المطلب ایک دفعہ بیٹھے تو عبد المطلب سے ہو گزرا، والی دعوت چنگی بکریوں کا ریوڑ ایک طرف، والی دعوت چنگی ہو، ہاں اب میں کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر سے بچانا ہو تو بچا دو۔ تو حضرت عبد المطلب ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فرماتے ہیں بچانا نہیں بچانا یہ الگ بات ہے، جو بکریاں لوگوں کی جو قبضہ کیا ہے وہ غریب بیچاروں کی ہیں، ان کا مال ان کو دے دے، اور تو کعبے کو ڈھانے کے لیے جاتا ہے، لڑائی کرنے کے لیے جاتا ہے، جا، ہم تجھے نہیں روکیں گے، ہم تجھے نہیں روکیں گے، جو کرنا چاہتا ہے کر، کیونکہ وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہ کرے، جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہ کرے۔ یہ عبد المطلب ہے، ہم خواہ اس سے لڑائی کریں، گھر اس کا ہے، اس کا ہے۔ میں نقطہ اس میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بہت اچھی غذا ہے، بہت خوش قسمت والے ہیں آپ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایسے مانگنے نہیں لاتا، بہت اچھی مانگ، بہت خوش قسمت والے ہیں۔ اہم نقطہ سمجھانے کے لیے ہونا، کیونکہ یہ واقعہ تو بار سن چکے ہیں، کیونکہ نقطہ اس میں رہ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب کا یہی جواب تھا کہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے۔ اب مجھے پتا ہے وہ گھر کس کا ہے، اس کا ہے، معلوم ہے نا، اس کا ہے اللہ کا، کیونکہ بیت اللہ، بیت اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا گھر، اس کا گھر اللہ کا گھر۔ اب جب یہ اللہ کا گھر ہے، کیا کوئی اس بات کی گارنٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے کہ اس گھر میں اللہ رہتا ہے؟ اس بات کی کوئی سمجھ دے سکتا ہے، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اللہ اس میں رہتا ہے؟ حالانکہ اللہ نور السماوات والارض ہے، اس کا نور سارے چاپے پھیلا ہوا، کوئی ایسا ذرہ و اعلیٰ نہیں ہے جو اس کی نظر انوار میں نہ ہو، نگاہ کرم میں نہ ہو سکتا ہے سب نہیں، چاہے وہ زمینوں کے اندر ہو یا آسمانوں سے بلند ہو، بس سمجھ میں آ گئی۔ مگر یہ سب جہاں بھی دیکھو اللہ ہی کا نور ہے نا،
یہ ہمارا ایمان ہے. بغیر اللہ کے کبھی کوئی تنکا ہے ہی نہیں. اگر تنکا بھی ہم کو نظر آتا ہے اس میں بھی اللہ کا نور ہے، مگر دیکھنے بس اچھا ہے. اب دنیا نے ہم قسم کے آلے بھی بنا لیے ہیں. دور کی چیزیں نزدیک، اور جو چیزیں ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور اسے تھوڑی سے دوربینوں سے دیکھا جاتا ہے. یہ کئی قسم کے آلے بنا لیتے ہیں، مگر اہل نظر کے لیے کوئی آلے کی ضرورت ہے. ہر آلے اس کی نظر کے آگے بیکار ہو جاتے ہیں. جو اہل نظر ہوتے ہیں تو پہلے رہے. یہ بات کی گارنٹی کوئی سمجھ نہیں دے سکتا کہ اللہ کا گھر تو ہے مگر اسی میں اللہ ہے. اس بات کی سمجھ کوئی دے نہیں سکتا. مگر بیت اللہ، مگر عبد المطلب نے کیا کہا؟ جس کا گھر ہے اس کی وہ حفاظت کرے گا. اب ایک بات سمجھنے والی ہے، گھر تو اللہ کا ہے. عبد المطلب نے اعلان بھی کر دیا جس کا گھر ہے اس کی گھر تو اللہ کا ہے، مگر بنایا ابراہیم نے علیہ السلام. کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والدہ کی تدفین کس کی؟ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا. بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کی مطالبہ. اب یہ گھر اللہ کا ہے مگر مزار بی بی حاجرہ کی ہے. اب ہماری سمجھ کے ساتھ ایک بات بتا دوں، درگاہ کس کی؟ کس کی ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بنایا کس نے؟ بس سمجھانے کے لیے بنایا کس نے؟ سمجھ میں فرق اتنا ہے، وہ پہلے بنانے کے بعد درگاہ ہے مگر یہ درگاہ کے بعد بنایا. سمجھ میں؟ اب جب بنایا ہے، بنانے والا یہ نہیں کہہ سکتا میرا ہے. ہو سکتا ہے ایسا میرا ہے نہ. اگر میں کہوں گا کہ میری درگاہ ہے تو کہے گی دیوانے ہیں چاہے تمہاری درگاہ کیسے ہوتی؟ بڑے وہ سمجھتے درگاہ ان کی، کیونکہ نشانی ان کی ہے، نشانی ان کی ہے، مزار ان کی ہے، نام ان کا ہے. ہم سب تو صرف خدمت گزار ہے. جیسے حضرت ابراہیم کا حکم ہوا انہوں نے بنا دیا مگر وہ اللہ کا گھر ہو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا نام دے دیا ہو گیا. اب بی بی حاجرہ حضرت اسماعیل وہیں پر ہے. اب عبد المطلب نے یہ کہا جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہ کرے گا. جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہ کرے گا. تو ہماری سوچ کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی سوچ ادھر آتی ہے. کیا یہ حفاظت کرے گا کیا وہ حفاظت کرے گا؟ یہ حفاظت کرے گا کیا وہ حفاظت کرے گا؟ ہاں وہ حفاظت ضرور کرے گا مگر وہ آ کر نہیں کرے گا. وہ اپنے محبوبان خاصان خاص بندوں کے ساتھ ہی حفاظت کرے گا. وہ آ کر حفاظت نہیں کرے گا، خاصان خاص بندوں کے ساتھ اس کے محبوبان خاصان خاص کے ساتھ ہی اس کی حفاظت کرے گا. ایک سوال ذہن میں. اب اس کی حفاظت جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو اس لشکر کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی لشکر اتارنا چاہیے تھا. لشکر
اترنا چاہیے تھا. تلواروں کے مقابل میں تلواریں، ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی، برچی بھالیوں کے مقابل برچی بھالے. اترنا چاہیے تھا کہ نہیں تھا؟ مگر نہیں. کیوں؟ اسی لیے کہتے ہیں جس کا گھر ہے وہ وہی حفاظت کرے گا. تو وہ کس طرح حفاظت کر رہا ہے؟ ہاں، اگر برچی بھالوں کے مقابل میں برچی بھالے، تلواروں کے مقابل میں تلوار، ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی، اور سپاہی لڑنے والوں کے مقابل لڑنے والی فوج اگر مقابل میں لاتا ہے، یہ حکم خدا ہے. کیا ہے یہ حکم خدا ہے. جب بھی کفر اور ایمان کی لڑائی ہوئی تو فوج کے مقابل فوج کو جمایا، فوج کے مقابل فوج کو جمایا، تلواروں کے مقابل تلواروں کو جمایا، کفر کے آگے ایمان والوں کو جمایا. کبھی بدر میں لڑائی ہوئی، کبھی احد میں لڑائی ہوئی، کبھی حنین میں لڑائی ہوئی، کبھی تبوک میں لڑائی ہوئی، کبھی خیبر میں لڑائی ہوئی، کبھی خندق میں لڑائی ہوئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی طرح کہتے چلے جائیں گے تو صفین سے لے کر کربلا تک یہی لڑائی ہوئی. کربلا تک یہی لڑائی ہوئی. فوج کے مقابل فوج ہے اور تلواروں کے مقابل میں تلواریں ہیں. اور یہ بدر سے لے کر کربلا تک جتنی بھی جنگیں چلی ہیں، بدر سے لے کر کربلا تک جتنی بھی لڑائیاں چلی ہیں، اس میں خدا کا بھی قانون ہے، خدا کا بھی حکم ہے، خدا کے رسول کا بھی قانون ہے. خدا کا بھی قانون ہے اور خدا کے رسول کا بھی قانون ہے. اور اس کا قانون اگر اسی طرح جان لیں تو اس کے قانون میں بمقابل کفر کے آگے، فوج کے آگے فوج، یہ قانون ہے. کیا ہے یہ؟ مگر جب بات محبوبوں کی آ جائے، جو لڑتے نہیں ہیں صرف دعائیں کرتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں صرف دعائیں کرتے ہیں، تو جب وہ اللہ کے محبوب خاصاً خاص جب دعا کرتے ہیں، جب ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ التجا قلب سے کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوج کے مقابل فوج کو نہیں لائے گا، تلواروں کے مقابل تلواروں کو نہیں لائے گا. تو کیا کرے گا؟ یہ دعاؤں کے ساتھ، جن کی دعاؤں کی مقبولیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ان پہ قہر برسائے گا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آگے جب اس کا دین حق لے کر گئے، اس نے نہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو وہاں سے ہٹا دیا اور اسے فوج کے آگے فوج سے نہیں ہے، کیونکہ وہاں حضرت ابراہیم لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. حضرت ابراہیم لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، سمجھانے کے لیے گئے، بچانے کے لیے گئے، اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے گئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں گئے. نہیں مانا تو اللہ نے کہا ہے تیری بات تو نہیں مانتا، اب تم آ جاؤ، اب میں سمجھاؤں. اب کیسے سمجھایا اس نے؟ مچھروں کا لشکر بلایا. ایسا سمجھایا؟ مچھروں کا لشکر بلایا. یہ لڑائی نہیں تھی، تباہی تھی. کیا کہتے ہیں؟ لڑائی اور ہے، لڑائی میں ہار اور جیت ہوتی ہے. لڑائی میں کیا ہے؟ ہار اور جیت ہوتی ہے. مگر یہ لڑائی نہیں ہے، یہ تباہی ہے. تباہی میں ہار جیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، سب کی سب تباہی، بچنے کا سوال ہی نہیں. لڑائی میں ایک دو آدھا بچ جاتے ہیں، کچھ قید ہوتے ہیں، کچھ بچ کر بھاگ جاتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں. یہ لڑائی ہے، مگر اس میں گاؤں کے گاؤں، بستیوں کے بستی، جانوروں سمیت تباہ ہو جاتے ہیں. اس کو لڑائی نہیں کہتے، قہر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قہر، تباہ.
اور یہ قہر یہ تاباہی محبوبوں کے دل سے نکلتی ہے. دعا نہیں. عبد المطلب سے پوچھا جس کا گھر ہے وہ بتا دے. وہ دادا ہیں حضور کے. کون ہے؟ حضور کے دادا ہیں. وہ جانتے ہیں ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے، خامخواہ اس سے مقابلہ کر کے ہمارے آدمیوں کو کسی کو زخمی کسی کو مطلب کیا ہے کیوں اس طرح صدمہ پہنچا ہے. لیکن جس کا گھر ہے وہ یقیناً حفاظت کرے گا. لڑنے والے جاٹ کو جاٹ یہ نکلنا تھا. اب ذمہ داری عبد المطلب پہ ہے، حالانکہ وہ والی کعبہ حاکم مکہ. اب ذمہ داری ان پہ نہیں ہے، نہ مکے والوں کے کسی لوگوں نے کوئی ذمہ داری نہیں. سب کے سب خاموش ہٹ گئے. ابھی اس کو اور بھی خوشی ہوئی میرے مقابلے میں کوئی کھانے والا ہی نہیں. اب آسان ہے مجھے کعبے کو اڑانے کے گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پرندوں کو لایا. کیا کیا؟ پرندوں کو لایا. اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی طاقتور پرندوں کو لایا. کوئی پرندے کتنے جتنے حامی جتنی فوج لایا. اب آتے آتے پرندے کیا خالی ہاتھ نہیں آتے؟ کنکر لے کر، کنکر بولے تو پتھر والی نہیں لیتی کہ کنکر نہیں، سخت مٹی سے سخت ہوئی مٹی ہی کے تھے مگر سوکھی ہوئی. دونوں پیروں میں دو چوچ میں ایک. اب ان کی چوچ میں کتنا بڑا آیا کنکر آئے گا، پیروں میں کتنا بڑا آپ سمجھنے کی. ایسی فوجوں میں اب لڑو. اب ایک سامنے آ کر نہیں لڑتے، اوپر آ کر کنکر گراتے. مگر جب تک وہ پیروں میں ہے، چوچ میں ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں. کتنا کہتے ہیں اس کو کنکر، کیا کچھ حیثیت نہیں اس کی کوئی طاقت کوئی قوت نہیں. جب وہ چونچ اور پیروں سے چھوٹتا، ہوا سے نیچے آتا، تو یہ آنے کی دیر میں اس کی قوت اتنی بڑھ جاتی. آج کے ایٹم بم میں اتنی قوت نہیں، مگر فرق بم میں آواز ہوتا ہے، اس میں آواز بھی نہیں. ہاتھی کے سر پہ پڑتا تو سر پھٹ جاتا، پیٹ پہ پڑتا تو پیٹ پھٹ جاتی، آدمی پہ گرتا تو آدمی پھٹ جاتا. اگر آواز نہیں، دیتے دیتے چند لہجوں میں معاملہ ختم ہو گیا. ہاتھیوں کا لشکر بھی گیا، فوج بھی گئی، وزیر بھی گیا، کمانڈر بھی گیا، بادشاہ بھی گیا. سارے کے سارے دیکھنے میں چند منٹوں میں ختم ہونے کے ساتھ. اب یہ قوت جو ہو رہی ہے لڑے، یہ جو معاملہ ہو رہا ہے صحن کعبہ میں ہو رہا ہے، مکے میں ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے بی بی آمینہ اپنے گھر میں ہے. بی بی آمینہ اپنے گھر میں ہے. اب باہر سے اطراف و کنار سے جو معاملہ ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، چھتوں پہ چڑھ کے یا دروازوں میں یا اطراف و کنار سے دیکھتے ہوں گے نا. وہ تو نہیں رہے، یہ تو پرندے آ کر مار رہے ہیں. اب بی بی آمینہ نے بھی دیکھا، یا گھر میں رہے ہو کے اپنے گھر میں، اور اپنا گھر میں برابر کعبے کے مقابلے ہیں، کعبے کے مقابلے. آج تو درو دیواریں آ گئی، ہائی ہو گئی ہیں، اس وقت تو صرف میدان تھا نا. اب یہ واقعہ جو چلا ہے اس وقت ہمارے نبی ماں کے پیٹ میں 8 مہینے کا حمل ہے، اور جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے
اللہ تبارک و تعالیٰ 40 سال کے بعد سورت نازل کر کے سنا رہا ہے، اے نبی کیا تو نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں لشکر کا کیا ہوا؟ علم تر کیف فعل ربک بِالْقَاسِمِ، اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والے لشکر کا کیا ہوا؟ جب رب کہہ رہا ہے، نبی فرمائے ہوں گے کہ نا ہاں میں دیکھا ہوں، چاہے ہوں گے نا یا سمجھ گئے ہوں گے ہاں میں دیکھا ہوں۔ تو ماں کی پیٹ میں یہ حال پورا دیکھ رہے ہیں نبی، وہ بھی معصومیت، بچہ دنیا میں آنے کے بعد ہوش و حواس کا آتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ ہوش و حواس سوال ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نبی میں امتی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ نہیں ہے، کیا ہے فرق؟ یہی ہے ماں کے پیٹ سے نبی سمجھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، اور امتی ہوش و حواس میں آنے کے بعد دیکھنے کی صلاحیت ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، دکھایا بھی اسی نے جو دکھائے ہوئے کو، پھر سنایا بھی اسی نے۔ ہاں اگر آپس میں بات ہو جاتی تو بات ہو جاتی، مگر یہ آپس میں بھی بات نہیں ہوئی، یہ تو سورت بن کر نازل ہو گئی، سورت بن کر نازل ہو گئی، قرآن کا حصہ بن گیا۔ معاملہ کیا؟ صبح قیامت تک آنے والے، اعتراض کرنے والے، بے سمجھ کم عقل سمجھ جائیں کہ نبی وہ ہیں، نبی وہ ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اب دنیا سے پردہ ہو گئے، دنیا سے پردہ ہو گئے، دنیا سے پردہ ہو گئے، تو کیا دنیا کو نہیں دے سکتے؟ وہ معصومیت میں رہ کر دے سکتے ہیں۔ یہاں جو پردہ ہو گئے بڑی عمر میں، تو کیا دنیا کو نہیں دے سکتے؟ ماں کے پیٹ سے دینے والے نبی زمین کے پیٹ سے نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ دیکھو میرا نبی وہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں دیکھ رہا۔ تو یہ تو قرآن دلیل ہے، اگر اس کی تفسیر میں اگر چلے جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کیا کیا دیکھا ہے، یہ سارے بیان، مگر وہ سارے پیش کرنا آپ کے یہاں ضروری نہیں ہے، پہلے کہ میں یہ اس لیے کہا جس کا اثر ہے وہ حفاظت کرے گا، یقیناً وہ گھر اللہ کا تھا اور مسجد کی حاجرہ و اسماعیل کا، مسجد بارگاہوں کی گھر اس کا تھا، بارگاہ ان کی، اور ان محبوبوں پہ اب اللہ کی شان کو کیسے گوارا ہوگا کہ جب تک یہ محبوب وہاں ہے وہاں کوئی ظلم لائے، وہاں کوئی فساد ہو، وہاں کوئی گھر کو مٹانے کے لیے توڑنے کے لیے آئے، اس کی شان کو کیسے گوارا ہے؟ اپنے محبوبوں کا مقام ہے۔ اگر وہاں ظلم ہے، اگرچہ کچھ وہاں معاملہ ہونے والا ہے، تو وہ اپنے محبوبوں کو وہاں سے بھیج دے گا، دوسری جگہ منتقل کر دے گا، دوسرے گاؤں بستی کو جانے کا حکم دے دے گا۔ اگر یہ ظلم و ستم کی بات ہو رہی ہے، اس کا قہر نازل کرنا چاہے تو بھی وہاں سے محبوب کو ہٹا دے گا، وہاں قہر نازل کرے گا۔ تو یہ بھی ہاتھی والے لشکروں کے لیے ایک قہر تھا اس کا، جو حرم کعبہ میں مکے میں نازل ہوا، مگر
قاہر جب بھی اس کا نازل ہوا بستیوں کے بستیاں اجڑ گئی، مگر یہاں جو نازل ہوا صرف سے صرف فوج اور ہاتھی اجڑ گئے، مگر کسی کے مکان کو، کسی کے در کو کوئی آنچ نہیں ہے، کوئی دھکا، کوئی آواز، کوئی اطمینان، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسی حفاظت کا قہر تھا اس کا جو اس پر نازل، ابراہیم کے لشکر پر نازل، مگر حفاظت اس نے اس کے محبوبوں کی کی۔ گھر تو اس کا ہے، اب ہم سمجھتے ہیں اسے گھر کی، اس نے حفاظت کی، نہ اس کے گھر کی اس کو حفاظت اس کو کرنے کی کیا ہے؟ یہ بات اچھی کرتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں، اکثر سمجھانے والے مولوی ملے یوسف بھی یہی کہتے ہیں، اس کے گھر کی اس نے حفاظت کی، اس کے گھر کی اس کے، اب یہ صورت پڑھیں گے یا ابراہیم کا واقعہ لائیں گے، یہی کہیں گے کہ اس کے گھر کی اس نے حفاظت کی، اس کے گھر کی اس نے حفاظت، نہ، اس کے گھر کی اس کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مکی و مکان لامکان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، گھر سے پاک ہے۔ اب اس کے گھر کو وہ حفاظت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم مناتے ہیں، اس کا گھر کہتے ہیں، ہم بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اس کے گھر کی نہیں، سب سے بڑا ذمہ ہے کہ اس کے محبوبوں کی حفاظت، اس کی یہ محبوبوں کی حفاظت کرنا۔ اب دیکھیے اس کا گھر آدم نے بنایا، کس نے بنایا؟ آدم نے بنایا، اولاد آدم آتی رہی، طواف کرتی رہی، حضرت آدم طواف کرتے رہے، انہوں نے بنایا، مگر نوح علیہ السلام کے طوفان میں کیا ہوا؟ ختم ہو گئی، نشانی نکل گئی۔ تو اس کا گھر، اس کی حفاظت کرنے والا نوح کے طوفان میں حفاظت کیوں نہیں کی؟ یہ اس کا گھر تھا، کیا تھا؟ یہ اس کا گھر تھا، آدم نے بنایا تھا، مگر حفاظت کیوں نہیں کی؟ نشانی کیوں مل گئی؟ کب تک؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آنے تک کوئی نشان نہیں، مگر وہاں نشان تھی کہ نہیں تھی؟ پہلے کعبہ تھا کہ نہیں تھا؟ حدیثوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حکم دیا تھا کھلی زمین پر میرا گھر بنا، میری نشانی بنا، بنایا تھا انہوں نے کعبے کو، مگر نوح کا طوفان میں، طوفان لانے والا وہی نا، کوئی دشمن تو نہیں آیا تھا۔ جب اس نے طوفان لایا تو اسی طوفان میں بہے گیا، کعبے کی در و دیواریں بہے گئی، نشان ختم ہو گیا، مگر حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ وہاں کوئی محبوب نہیں تھا، وہاں کوئی محبوب نہیں، سارے اس کا محبوب وہاں نہیں تھا، کہاں تھا؟ کشتی میں تھا۔ اب اس کی نظر حفاظت، اس کا قلم کشتی پر ہے، نہ کہ کعبے پر۔ اب کشتی کی حفاظت میں لگا ہے، کعبے پر، کعبہ بہہ گیا تو بہہ جانے دو، مگر میرا محبوب تو کشتی میں ہے، محبوب تو کہاں ہے؟ کشتی میں ہے۔ اب کشتی کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ اس کے گھر کی۔ اور سمجھ میں آئی؟ یہی ان کا سمجھانا۔ اب یہاں جو حفاظت کیا ہے، یہاں جو حفاظت کیا ہے، یہاں اس کے محبوب ہیں، یہاں اس کے محبوب ہیں، وہ اس کے گھر کی پرواہ نہیں، اس کو اس کے محبوبوں کے در کی پرواہ، لیکن میرے محبوبوں کے در کو چوٹ ڈالا، اب میں اس کا حافظ ہوں، حافظ ہوں۔ یہ ہے اس کا در، کیا ہے یہ اس کا در۔ اسی لیے جہاں اس کے محبوب ہوتے ہیں اس کی ساری ذمہ داریاں اسی کا، یہ اس کی محبوبیت۔ اب ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ اس کا گھر ہے، اس کی حفاظت اس نے کیا ہے، بے شک ایک گھر تو اسی کا ہے نا، اسی کا، مگر اس گھر میں اس کے محبوب
اس کے گھر میں اس کی محبوب ہے، کہیں ان کو چوکنا ہے، اس در کو چوکنا ہے، چاہے جتنا بھی بڑا لشکر ہو بغیر آواز کے بغیر دھماکے کے ختم کر ڈالا، مگر کسی در کو بھی کوئی چوٹ کوئی خطرہ نہیں۔ کیسی حفاظت سے حملہ کیا، اس کا قہر تو ہر طرف برسا، قوم سمود پر، فرعونیوں پر، مگر بستیوں کے بستیاں، مکانوں کے مکان، زمینوں کے تختے اڑ گئے، مگر یہاں کیا ہوا؟ یہ خراش پر کسی در و دیوار کو دلانے بھی نہیں آئے، اتنی حفاظت سے اتنی خاموشی کے ساتھ حملہ کیا پرندوں سارا لشکر کا۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ گھر تو تب بھی اس کا تھا، اب بھی اس کا ہے، تب بھی اس کا تھا، اب بھی اس کا ہے، مگر فرق اتنا تھا تب اس کا محبوب کشتی میں سوار تھا، اب اس کے محبوب گھر میں ہے۔ تو مانا جہاں اس کے محبوب ہوتے ہیں وہیں اس کی نظریں کرم، چاہے وہ کعبے میں ہو تو کعبے پہ نظریں کرم، چاہے وہ سمندر کی کشتی پہ جا رہے ہو، سواری چل رہی ہو تو اسی پر نظریں کرم، چاہے وہ جنگل و بیابان ویران بستی میں کسی پہاڑ کی جو بلند چوٹی پر ہو تو اس کی نظریں کرم نہیں کرو، یہ اسی شان۔ تو پہلے کہ اب ہمارے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو وہ شہر مکہ تھا، اور شہر مکہ میں یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، صرف سے صرف 7 دن، کتنے دن؟ 7 دن اپنی ماں کا دودھ پیا، 7 دن، اور 14 دن اختیار ماں کے پاس۔ پھر اس کے بعد ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے ہوا، وہ بھی کتنی بڑی خوش قسمت، قبیلے سالیہ سے رہنے والے، کتنی بڑی خوش قسمت، 2 جہاں کے آقا ان کی گود میں، یہ بھی خوش قسمتی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی بیوی آسیہ، جن کا ذکر، جن کی شان اتنی بلند و بالا، حضرت موسیٰ تو صرف پالی ہے، اب اس موسیٰ نبی کے نبی ہمارے آقا ان کو اپنا دودھ پلا کر جو پالا ہے 6 سال کی عمر تک، دائی حلیمہ، ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ان کے مراتب کے بارے میں کوئی ایسے اور مانا ایسے بیانات زیادہ آتے ہیں، یہ گود، یہ مرتبہ دے۔ اب نبی کو پالنے والی ماں دائی ہے، ان کو دائی، ان کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، دائی کہتے ہیں۔ نبی بھی ایسے ہیں جن کی شاہی گرانی برتنا ہے، 7 دن تو دودھ پیے اپنی ماں، مگر 3 دن تک ہمارے نبی بھی ایسے ہیں، آنکھیں کھول کر دیتے سے نہیں، آنکھیں کھول کر دیتے۔ کئی دائیاں آئیں، ایک دستور تھا عرب میں، موسم گرما اور موسم سرما کا، ملک شام سے، طائف کے علاقوں سے، سرسبز و شاداب جو علاقے، یہ تو ریگستان ہے، سوکھا جنگل بیابان، ایک دستور تھا وہاں کا، سال میں 2 بار اطراف و کنار کے دائیاں، یعنی بچوں کو پالنے والے، دودھ پلا کر پالنے کے لیے ایک رواج تھا، سال میں 2 بار، سردیوں میں اور گرمیوں میں۔
اب یہاں گرمیوں کا معاملہ، اب وہ پیدا ہونے والے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے، وہ اپنے گاؤں لے جاتے، دودھ پلا کر پالتے، اس کا سرمایہ سالانہ دیتے، اس کا سرمایہ ان کو سالانہ دیتے، اسی سے ان کا گزران ہوگا۔ اس طرح دائی حلیمہ اب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی دائیاں اسی طرح آئے، عبد المطلب باہر کھڑے ہیں، اب ان کو بھی دودھ پلا کر پالے گے۔ کئی دائیاں آئیں، نہ نبی آنکھ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں، نہ وہ دائیاں نبی کو لینے کے لیے راضی ہوئی، مگر یہ ساری دائیاں نبی کو لینے کے لیے راضی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے ہوگی کہ ان کا باپ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے۔ ارے تو یتیم بچہ ہے، باپ نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں ہم کو سرمایہ کیا ملے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ اتنا فائدہ تو نہیں ملے گا یتیم بچوں کے سے، کیونکہ باپ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں جب 3-4 مہینے کا حمل تھا تو وہ پردہ ہو چکے تھے حضرت عبداللہ۔ یہ جان کر کئی دائیاں واپس ہو گئی، اور ایک طرف سے دائی حلیمہ ہے، صبح سے شام تک ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک گھومتی رہتی، سارے جہاں جہاں بچے پیدا ہوئے، اب بچے کتنے پیدا ہوئے؟ جتنے بھی پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے ہوئے۔ نبی صلی اللہ ہمارے نبی جو دنیا میں تشریف لائے مطلب یعنی اس وقت جتنے بھی مکے میں بچے پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے، یہ بھی لڑکی، اور زیادہ وہ بعض مفسروں نے اس کی تعداد بھی بتائی ہے کتنے بچے ہوئے۔ تو پہلے کہ جتنے بھی ہوئے یہ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، ظاہر اسلام میں سے، جو ایک طرف دائی ایک طرف حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، سارے گھروں پر پھرتی رہی مگر کوئی ان کو بچہ دیتا نہیں، اس بچے کو کوئی دائی لیتی نہیں۔ یہ معاملہ دیکھو، اب یہ رب کی حکمت ہے تو اور کیا ہے۔ اب حلیمہ کو بچہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھنے سے بیمار لگتی تھی، ایک دم لا کر دبلی پتلی، کیونکہ غریبی بہت تھی، ان کا بھی چھوٹا معصوم بچہ تھا، غریبی بہت تھی، بھوک و فاقہ کشی، یہاں تک کہ وہ خود فرماتی ہیں کہ جنگل کے پتے درختوں کے پتے کھا کر ہم اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے، اتنی غریبی ان پر تھی کہ چلو باہر آئی، پہلا موسم ربیع الاول، اسی لیے پہلی بہار کہتے ہیں، تو یہ بہار کا رخ جو ہے، پہلی بہار کا جو رخ ہے یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلیمہ سعدیہ کی طرف، ان کے گاؤں بستی کی طرف ہے جو پہلی بہار آئی۔ ربیع الاول کا جو معنی ہے پہلا موسم، یہ ان کی طرف ہے۔ ان کو بیمار جیسی لگتی تھی، ارے یہ بیمار جیسی یہ لاگت ہے، یہ دودھ پلا کر کہاں سے پا سکتی ہے، کوئی بچہ دینے کے لیے رہا۔ اب سورج جو دھرتا رہا، وقت عصر ہوا، مایوس ہوتی گزری، عبد المطلب کی نظر پڑی، دیکھا کوئی بچہ ہے۔ اب دیکھیں کہ حلیمہ مطلب یعنی یہ بھی دائی ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو، پہلے ہی کہہ دیتے عبد المطلب، دیکھو بچہ تو ہے مگر اس کا باپ نہیں ہے، میں اس کا دادا ہوں، میں اس کا دادا ہوں، پہلے اس بات پر راضی ہے، دیکھو جاؤ کر کے۔ اب وہ راضی ہوگی، اندر گئی، جس وقت اندر گئی، ہرے ملفوف میں لپیٹا ہوا معصوم چہرے والا ایسا لپٹا ہوا پڑا تھا آمنہ کی گود میں، دیکھتے ہی ان کو یہ اپنائیت کی خوشبو محسوس ہوئی، اور اس خوشبو سے جو بیمار اور لاغر جسم جو ہوتا اس میں توانائی ایسی آئی کہ فوراً انہوں نے بچے کو اٹھایا تو فوراً نبی کی نظر کھلی، حلیمہ کو دیکھا اور مسکرانے لگی۔ یہ حکمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اب نبی نے جب آنکھ کھول کر مسکرانے لگ گئے، اب حلیمہ کا دل بار بار ہو گیا، سارا لاغر بن گیا، دبلا بن گیا، اور جیسے بیمار جیسی لگتی تھی ان
में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत आई, और उसी वक्त उन्होंने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दिया, वो भी दाहिने जाने। और नबी तो आलम है, जब उन्होंने दूध पिया, अब माँ की फितरत होती है, थोड़ी देर इस तरफ थोड़ी देर उस तरफ पिलाया करते हैं बच्चे को, फिर भाई जाने दूध पिलाने के लिए रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर फड़का लिया, मुंह फेर लिया, कुछ नहीं, मुंह फेरते गए, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दाई हलीमा समझ गई, क्योंकि उनका भी छोटा सा मासूम बच्चा है। जब तक उन्होंने अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती रही, सिर्फ एक प्रस्तान दाई जानिब से नबी को पिलाती रही, बाई जानिब का अपने बेटे को पिलाती रही। ये दस्तूर था। और वहां से फिर वो खुश खरम हो गई, और उस बच्चे को लेकर अब क्या सुरमाया देना लेना करना, कोई बातचीत बच्चे को लेकर वो अपने गांव उसी लाकर पत्नी होती थी या कच्चा, ये भी नहीं, हाँ, लेकर निकल गए। और उस सवार में भी कितनी कुव्वत, पहले रुकती रुकती थी, पहले बहुत रुक के चलती थी, बड़ी मुश्किल से लोग उसको आगे आगे करते थे। अब सवाल ही नहीं है, सब के सब रुकते चलते हैं, ये भागने लग जाते हैं। ये नबी है। और बचपन का ये सबसे पहला मौजिज़ा ये, और दूसरा मौजिज़ा ये था कि हलीमा सादिया लेकर सीधा अपने गांव निकली, सीधा काबे के पास आया, काबे का तवाफ किया। और यही दोस्तों काबे का तवाफ किया, और काबे का जो तवाफ किया और काबे के करीब गए, संगे असवद के पास था। संगे असवद उस वक्त था, उस वक्त नहीं कि वही दोस्तों था उसको चूमना, संगे असवद तो उस वक्त भी चूमने का दोस्तों पहले से था। और जब गई संगी असवद के पास, बाज़ रिवायतों के मुताबिक, लेकिन इसके अंदर जो सही है, इसे जो हदीसें हैं ये संगी असवद के बारे में, जिसमें हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हज़रत अबू हुरैरा से, बाज़ कलील ऐसी रिवायतें मिलेंगी, इसलिए अक्सर उलमा इसके ऊपर जोर नहीं देते। लेकिन मैं तो कहता हूँ जिसमें शान मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा, जिस हदीस में चाहे वो हदीस सही हो, हसन हो, गरीब हो या ज़ईफ़ हो, जिसमें शान मुस्तफ़ा की झलक वो महक नजर आती है, वो हमारी जान, यकीनन वो हमारा ईमान। तो संगे असवद को सब लब लगाकर चुनते हैं। जब हज़रत नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई हलीमा गोद में लेकर संगी असवद के करीब गई, तो संगी असवद अपने काबे का दामन छोड़ा और नबी के होठों से चिपक गए। संगे असवद को चूमना और है, खुद संगे असवद बाहर आकर चूमना और है। ये मौजिज़ा बचपन का था। अब वो पत्थर में संगे असवद वो कैसे जानता है कि ये नबी है, वो कैसे जानता है कि ये रसूल रहमत वाले आता। जब एक पत्थर को इतना इल्म है कि वो अपने घर को छोड़कर नबी के होठों को चिपक गया, अपने घर को, अपने मकान को छोड़कर नबी के लबों से चिपट गया। एक पत्थर में इतनी पहचान वो जान है, ये आज के बोलने मुतबे में इतनी पहचान नहीं, फिर भी अपने आप को बड़े बड़े खालेदार समझते हैं, ठेका लेकर रखा है। बस समझ में आ रही नहीं, ये बचपन का वाक़या है। और इसी तरह नबी को फिर अपने गांव लेकर चली गई। जिस गांव में हम गए थे, कौन के साथ में? मेरे साथ कौन थे जब हम दाई हलीमा के घर में गए थे? कौन थे? पिता?
ताइफ क्या निकले पहाड़ पे, वो गांव था मक्के से 80 मील। जब निकल गए, अब वो तो सूखा फूका जंगल था। जब नबी तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गांव में हलीमा लेकर दाखिल हो गई, पहली बहार आ गई, पहला मौसम आ गया। और वो गांव सत्संग तो शादाब हो गया, बकरियां सूख रही थी मगर उनमें तरोताज़गी आ गई। दुबले पतले थे, मोटे काले पतले, और ये नबी के कदमों का तुफैल घर में लाए। और गरीबी इतनी थी हलीमा में, घर में हलीमा के घर में गरीबी इतनी थी कि चिराग में तेल डालकर जलाने के लिए भी उनके पास सरमाया नहीं था। निरिया होता था, उसमें पत्ते रखकर तेल डालते थे, सरसों का या जैतून का तेल। वो चिराग जलाने के लिए भी मजबूरी थी दाई हलीमा की। लेकिन नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से वो घर में गए, हलीमा फरमाती हैं, मैंने अब तक चिराग जलाया, मैंने अब तक चिराग जलाया ही नहीं। गांव वाले खुद आकर कहने लगे, इतनी मतलब क्या है, ऐ हलीमा इतनी महंगाई है। अगर आज की महंगाई हमारे हिंदुस्तान की देखते तो क्या बोलते हैं, उस वक्त की महंगाई, क्योंकि तंगी थी ना। तब एक निबिया एक चिराग जलाने के लिए दुश्वारी है, तो जानना जाने कितने चिराग जलाए हैं तेरे घर से, इतनी रोशनी फूट फूट कर आती है। हलीमा फरमाती है, आप तक मैंने कोई चिराग जलाया ही नहीं, अगर ये रोशनी ये मुझे नहीं मालूम, फिर कैसे होगी? वो मक्के से बच्चा लाई हो, उस बच्चे से पूछो, मुझे नहीं मालूम। बच्चे को जब मैं सफेद चादर में लिपेट कर सुलाती हूँ, जब शाम होती है तो उस चादर से रोशनी फूट कर आती है, उस चादर से रोशनी फूट कर आती है, सारा मेरा घर रोशन हो जाता है। अब इस बात की दलील उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी है कि एक वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद नमाज ईशा घर में दाखिल हुए। इतने में चिराग घर में गुल हो गया, यानी बुझ गया। अब सरकार घर में तशरीफ लाए हैं। अब उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फौरन उठने लगी। वो कुछ काम रही थी या सी रही थी, कोई शेर उनके हाथ से गिर गई। अब अंधेरे में अब सरकार आ गए हैं, हमारे बंदे उड़ गए, तो इस घबराहट को उठने को देखकर सरकार मुस्कुराने लगे। जब सरकार मुस्कुराए, सरकार के दंदाने मुबारक से ऐसी रोशनी फूटी कि सारा घर रोशन हो गया। जो गिरी हुई चीज को बाकायदा हजरत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ढूंढ लिया। इसीलिए नूर वाले आका कहते हैं, सारा पैकरे वजूद नबी दो आलम का नूर ही नूर है। बचपना भी निराला है, बचपन की चालों चलन निराली है। जब भी अपने मासूम कदम 4 साल की उम्र हुई, सरकार की 4 साल की उम्र हुई। अब 4 साल की उम्र, अब हलीमा का बेटा 6-7 साल का, साल या 1.5 साल का उम्र में अब बकरियां आती हलीमा के पास। उस बकरियों को लेकर बस्ती के बाहर तो सरकार दो आलम भी उसके साथ, यानी रिजाई भाई है ना, वो उसी को रिजाई भाई कहते हैं। रिजाई रिश्ता दूधेरा, यानी दूध पिलाई रिजाई। सरकार भी जाए। अब हर एक का यही मामला है, बकरे सामने चलते हैं और चरवाहा पीछे चलता है।
समझ में आ रही? चरवाहा पीछे चलता है। आप जब भी बकरे पोटे मेंढियाँ लेकर जाते हैं, देखो वैसे मालूम नहीं तो आपको कोई चरवाहा ऐसा नहीं कि वो लकड़ी लेके सामने जाता हो, पीछे बकरों को मेंढक बुलाता हो, मेंढो मेरे पीछे आओ, बकरे मेरे पीछे आओ, ऐसा नहीं है ना। वो हाँकता है, पीछे रहता है, मगर दाएं बाएं भागता है। उनको सीधा यानी हाथ में डंडा होता है, लकड़ी होती है या कुछ, मगर सीधा लेकर जाता है, पीछे ही होता है कि नहीं? मगर यहाँ इस गांव की बकरियां पीछे नहीं चलती, आगे नहीं बढ़ती, फैल जाती है। अब प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपना है उनका, अब वो उनके रिजाई भाई के साथ उस रेवड़ को लेकर पीछे नहीं चलते, नबी सामने जाते हैं। नबी सामने, जब तक नबी सामने नहीं जाते पीछे से ये रेवड़ नहीं जाता। जब नबी सामने जाते हैं रेवड़ पीछे से चलता है। जिस राह से नबी चलते हैं रेवड़ उसी राह से चलता है। मगर क्यों? इसलिए कि रेवड़ भी बड़ा होशियार था, बड़ा दाना था। अगर हम सामने चलेंगे कुछ भी पीछे चलने में फायदा है। क्या फायदा है? नबी जिस जमीन के आगे पर जहां कदम रख के चलते हैं, कदम रख कर उठाते हैं तो वहीं से घास फूट कर आता है, वहीं से हरी भरी घास उगती है। और ये बकरे ये ऊपर देखकर नहीं, नबी के कदमों को देखकर चल रहे हैं। ये कदमों पे झुकने का ये फायदा, ये भी अल्लाह के महबूबों से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही आलम को सिखा रहा है। देखो रेवड़ जब कदमों को देखकर झुक रहा है तो उनका फायदा कितना होगा। ये महबूबों की कदमों का सदका है, समझ में आए। और ये इसी तरह बचपना नबी का, और उसी 4 साल की उम्र में फिर अल्लाह के नबी का सीना चाक किया पहली बार, और उसके बाद फिर मक्के को साल में 2 बार बच्चे को लाते, बीबी आमिना से मिला दी। जब आपकी उम्र शरीफ 6 साल की होगी तो उनकी वालिदा बीबी आमिना थी। अब जिम्मेदारी दादा की आई। अब वो वक्त भी आया, दादा की दुनिया से पर्दा होने का वक्त आ गया, तो फिर इनकी जिम्मेदारी अबू तालिब के हवाले कर दिया। हालांकि 10 बेटे थे और दूसरे बेटे अबू लहब भी आया, मैं मोहम्मद की जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं पालूंगा। तो अब्दुल मुत्तलिब कहे तू तो माल वाला तो है, लेकिन तेरा दिल जरा सख्त है, तेरा दिल जरा सख्त है। अबू तालिब साहिब अयाल है, मगर दिल मोम है। कुर्बान जाइए, अबू तालिब के जिम्मेदार जो सरपरस्ती, जो नबी के सरपरस्त बनकर जो जिम्मेदारी निभाई, ऐसी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाते। गरीबी थी, तंगी थी, मगर कसम खुदा की, जब तक नबी खाना नहीं खाते अबू तालिब अपने बच्चों को भी खाना नहीं देते। ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाया। कौन? अबू तालिब, क्योंकि वो काबे के वालिद वही बने थे, उन्हीं के पास गाड़ियाँ थी, काबे की मुंतवली थे। हालांकि काबे का वालिद अब्दुल्ला को बनना था, वो पर्दा हो चुके, अबू तालिब हुए अब्दुल मुत्तलिब की हयात में। फिर ये सारी जिम्मेदारियां मक्का और काबा ही नहीं, दुनिया और आखिरत की सारी जिम्मेदारियां मुस्तफा के हाथ में अल्लाह ने चाबियां रख दी। जमीनों के, जन्नत के सारे खजानों की चाबियां। अल्लाह मुअतीनी मफातिहुल जन्ना, अल्लाह मुअतीनी मफातिहुल खजाइनुल अर्द, अल्लाह मुअतीनी मफातिहुल आलम दुनिया। ये सब के सब चाबियां नबी फरमाते हैं मेरे हाथ में है। ये काबे की चाबियां हैं।
سارے زمینوں کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح نبی کا بچپن گزرا، اسی طرح نبی کا بچپن گزرا، اور پھر ابو طالب کی ذمہ داری آئی اور ابو طالب کے پاس پڑھتے رہے، اور جب 10-12 سال کی عمر ہوئی تو پہلی بار سفر کو لے کے ابو طالب ان کے شام کی طرف گئے، مگر شام تک نبی کو لے کر نہیں گئے، بیچ میں یہ رک گئے، کیونکہ وہاں ایک راہب تھا، نبی کو دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ کہنے لگے یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ وہ تھا تو عیسائی، مگر اس نے نبی کے بچپن میں ہی کہہ دیا تھا اس کو شام کو مت لے جاؤ، کیونکہ یہودی اسی کے دشمن ہے۔ ایک بچے کے دشمن کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی آخر الزمان ختم المرسلین جو آنے والے ہیں، یہ ساری نشانیاں اسی میں ہیں، ساری نشانیاں اسی میں ہیں۔ کیسے معلوم؟ حضرت عیسیٰ نے یہی بشارت دی۔ جب ان کا گزر اس طرف سے ہوا تو انہوں نے کہا میں نشانیاں بتاتا ہوں کہ یہ وہ درخت ہے، جب یہ سوکھ جائے گا میرے بعد جو نبی آخر الزمان ہوگا وہی آ کر اسی کے پاس بیٹھے گا اور یہیں سے پتھر نکال کر پانی پلائے گا۔ جب یہ نشانیاں تم دیکھو، وہ جب تپتی دھوپ پہ چلتا ہو، ابر بادل اس کا سایہ کرتا ہو، اس کا سایہ زمین پر نہ گرتا ہو، ریتی پر قدم رکھے نشان نہ بنتا ہو، تو یہ نشانیاں جب تم دیکھو کہ مکھی اس کے جسم میں اطاعت پر کبھی بیٹھی نہ ہو اور اس کے پسینے سے خوشبو بہتی ہو، یہی وہ آخر الزمان ہوگا۔ جب تم اسے پاؤ گے تو تم اس پر ایمان لانا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس راہ سے گزرتے ہوئے بشارت دی تھی، اور منتقل ہوتے بدلتے وہی کلیسا میں، وہی گرجا میں وہی عیسائی راہی وہاں رہا، وہ انجیل کو پڑھتا رہا، نشانیوں کو دیکھتا رہا، ساری نشانیاں ہو بہو مصطفیٰ میں پا گئی۔ تو ابو طالب سے کہا ہے ابو طالب یہی وہ آخری پیغمبر ہے، یہی وہ آخری زمان ہے، یہی ختم المرسلین ہے جو عیسیٰ نے کہا ہے اس کو شام کو مت لے جا، واپس اسی طرح تم اپنے گاؤں پر رکھا۔ سارا تجارتی مال پڑا ہے، تجارت کرتے تھے، مگر یہ بات سن کر ابو طالب پھر مکے کو کبھی نبی کو شام یا یمن نہیں لے کر گئے۔ تو عیسائی نصرانی کہتے ہیں کتنے علم والے ہیں، نبی کے حلیے کو، نبی کے بچپن کو دیکھ کر نبوت کو پہچان گئے، نبی کے بچپن کو دیکھ کر نبی کے رسالت کو پہچان گئے، نبی کے بچپن کو دیکھ کر نبی کے رحمت کو پہچان گئے۔ جب رحمت والا نبی بن کر چھا گیا، نبوت کا اعلان ہو گیا، رسالت کا چرچا ہو گیا، اور وہی رسالت کی کتابیں پڑھنے والے، کتاب و سنت پڑھنے والے آج کل کے لوگ نبی کی نبوت کو پہچانا پائے، نورانیت کو پہچانا پائے، ان کی عظمت و شان کو پہچانا پائے، جبکہ عیسائی بچپن کو دیکھ کر بچپنا دے کر پہچان گیا۔ بات سمجھ میں؟ یہود اور عیسائی کو کتنی پہچان تھی، جو آج کل اپنے آپ کو بڑے کہنے والوں کو پہچان ہے، یہ بھی ان کی قسمت ہے، یہ بھی ان کی قسمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور ایمان، حق اور باطل دونوں بنائے۔ اگر سب پر حق پر ہوتے تو دوزخ میں کون جاتا؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ سے، اے اللہ تو سب کو امیر بناتا، غریبی سے بناتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو جنتی بناتا، دوزخ نہیں بناتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو زندگی بناتا، موت نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کس کی بات ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ۔ تو صحت و تندرستی سے بناتا، بیماری سے نہیں بناتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو خوشی بناتا
غم نہیں بناتا تو کتنا کتنا ایک اور کہہ رہے ہیں موسیٰ. اب اللہ بھی اللہ ہے. اللہ فرمانے لگا ہاں موسیٰ سن، اے موسیٰ سن کہ کیا امیر ہی بناتا، غریب نہیں بناتا تو صدقہ کس کو دیتے، خیرات کس کو دیتے، زکات کس کو دیتے، کس کو دیتے؟ سمجھ میں آئے؟ ان کو کھلا کر بخشوں گا، ان کو دلا کر بخشوں گا. اگر خوشی رکھتا، غم نہیں رکھتا، خوشی کرتا غم نہیں رکھتا، صبر کون کرتا، صبر کون کرتا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی طرح صدمہ، بیماری سہج ہی سکتا، بیماری رکھتا، بیماری نہیں رکھتا، بیماری نہیں رکھتا، دعا کون کرتا، دعا کون کرتا؟ زندگی رکھتا، موت نہیں رکھتا، زندگی رکھتا، موت نہیں رکھتا، تو امید کیسے پیدا ہو؟ امید کیسے پیدا ہو؟ اور وہ ڈرے گا کیسے؟ جنت رکھتا، دوزخ نہیں رکھتا، تو پھر میرا خوف، میرا ڈر، سمجھ میں آ رہی نا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ انسان کیا ہے؟ اس کی حکمت، خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو، صبر بھی ہو، شکر بھی ہو، صدمہ بھی ہو، غم بھی ہو، بیماری بھی ہو، تندرستی بھی ہو، خوشی بھی ہو، غم بھی ہو، تنگی بھی ہو، امیری بھی ہو، غریبی بھی ہو. اسی طرح جنتی بھی ہو، دوزخی بھی ہو. یہ میزان کیا ہے؟ یہ میزان. اب ہم سوال، اب ہم بھی دیکھیے کتنے لالچی ہیں. ہم خوشی مانگتے، غم نہیں مانگتے، امیری مانگتے، پیسے والا ہو جانا، جلدی ہو جانا. ساتھ کیا پڑھو خود ڈالو، جلدی میں پیسے والا ہو. ایسی حاجت رکھنے والے میرے خیال سے 70-80% ہمارے سرکار نہیں رہتے. بیماری نہیں جانا، مایوسی نہیں آنا، تنگ دستی نہیں آنا. ہمیں کیا بولے وہ ہو جانا. ہم بیٹھے بیٹھے سمجھ گئے، بیٹھے بیٹھے سمجھ گئے تاج محل کی رانی میری دلہن بن جانا، بولے تو مل جانا. سمجھ میں آئی نا؟ جو بولے وہ ہو جانا. سب کی ارمان یہی آرزو ہوگی، بلڈنگاں بننا، بڑے مالدار ہو جانا. اور تھوڑے اٹکل وٹکل ایسے ہیں کہ سسرال والے پیسے والے ہونا، ساس سسرے بڑے پیسے والے ہونا، کہتے اسے کھلا کے جانا، یہ دجبر کو کھلا کھلا کو پاتے رہنا، انہیں منکھا کو جتا. آرزو دے، بڑی پیاری آرزو نہیں ہے. لڑکی اچھی رہنا، خوبصورت رہنا، حسین رہنا، کتنا منتی کے ہوتا دینا پڑتا، کتنا منتی کے ہوتا، اچھی بھی ہونا، کتنا منتی ہوتا دینا. جوتے نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دن جوتے نہیں ہوتے جوتے، جوتے بنتے ہیں کیا وہاں؟ کھانے کے لیے نہیں، بیٹھے کے لیے. تو کھانے کے لیے سب نہیں، ایک دن آتا کھانے کے لیے. حد سے بے حد جب گزر گئے جوتوں کی بریانی میں ہے تو بھی کیا شرم کیا نہیں، پیسہ ملا چمڑی یہ تو کہ عزت گئی تو مال حلال و حرام کھانے ملا تو بس مال کھا گئے. ایسے حالت ہمارے ہے کہ نہیں؟ اب صبر اور شکر کس کا نام؟ صبر شکر کس کا نام؟
اسلام اور دین، اس کا نام سچائی و صداقت، اس کا نام مسلمان اور مومن، اس کا نام. اگر یہ دیکھیں گے جھلڑی میں بھی چھانیں گے مشکل سے ایک بھی نہیں نکلے گا. یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک بھی نہیں نکلے گا. پھر بھی ہمیں مسلمان مان نہیں سو مسلمان مان لوگ تو سمجھتے ہیں بالکل مانو کر عزت لالچی ایسے لالچی اسلام سے باہر، مسلمانیت سے باہر، ایمان سے باہر. کیا سرکار بخاری مسلم اسی شخصیت کے بارے میں سرکار نے 3 لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے سے بھی منع کیا. زندہ جلانا گاؤں میں عبرت کے ساتھ. یہ کو کہا اس کے گھر کو جلانا، یہ کو کہا اس کے جنازے کی نماز کے بعد پڑھنا. اب ہم ایسا کر سکتے ہیں، یہ حدیث ہے، اسلام ہے. جو سود کھاتا ہے، پیاز کھاتا ہے، اس کے جنازے کی نماز مت پڑھاؤ. اب جتنے بھی جنازے کی نماز ہوتے ہیں سو پیاز پڑھنا چاہیے. بات سمجھ میں آئے گی. اور ایسا لالچی جو دین میں فتنہ پیدا کیا، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ جو دین میں خارج ہے، جس کام کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے، اس میت کو قبرستان میں مت دفنا. اور صراط مستقیم کی راہ سے جو پھٹکا ہوا ہے اسے ترک ہوگا. یہ حدیث. اب اسلام کی راہ سے، صراط مستقیم سے پھٹکا کون ہے؟ سارے کے سارے پھٹکے. یہ بھی صراط مستقیم پر نہیں. اگر یہ بات کہوں تو صرف 3 سوال رکھے ہیں یہاں. اگر ہمیں پکیں گے 3 تو کیا 3 نہ ہے، کتنے ہوں گے؟ 3 نہ ہے 27 سوال پیدا ہو ہمارے یہاں. آپ اس کو یہ کیا کرنا؟ سلام کرنے سے منع کرو، جواب دینے سے منع کرو، اور اس کے گھر کی بیٹی کو لینے سے یا بیٹے کو دینے سے منع کرو. مگر ہم تو ایسے لوگ چن کو بیٹے دیتے، اور بیٹے کی بھی آرزو ایسی، نہ اسلام کی فکر، نہ موت کی فکر، نہ قبر کی فکر، نہ قیامت کی فکر. آرزو تو آرزو ادے پور کے رانی کی رہتے ہیں، اتنی آرزو ہے. اس سے بڑی آرزو نہ توکل، نہ عقیدہ، نہ امید، نہ خوف، نہ اپنے مقدر پہ اعتماد، کچھ بھی. اب مقدر کس کو بولتے، تقدیر کس کو؟ سب ہماری مٹھی میں. انہیں ایک آیا تھا دنیا میں مٹھی میں چلے گیا. اب اس کے بچے ہیں. اب سب تقدیر ہماری مٹھی میں ہے. یہ آرزو ہماری، ہمیں جو بولی وہ چھوڑا، جو چاہتی وہ چھوڑا، جو بولی وہ چھوڑا چاہتی جو ہو جانا ہے. تو اللہ تم کو بیٹھا، خدا تم کو بیٹھا، خدا نہیں. سوال نہیں. یہ ہماری اتنی بدقسمتی ہے کہ ہم اب خود اپنی قسمت کو نہیں سمجھتے. تو یہ ہماری نادانی یا بے وقوفی. تو نادان کوئی بھی نہیں سمجھو، بے وقوفی کو جو دوسروں کو چھوڑ کر اپنا سوچتا ہے سب سے بڑا بے وقوف. جو خود اپنا سوچتا کسی کو سب سے بڑا بے وقوف، کیونکہ اپنا سوچنے والا اس میں انانیت ہے، تکبر پیدا. دنیا میں چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی عزت والا،
مگر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں گرا ہوا. اب ایسی زندگی جب یہاں سے جائیں گے تو وہی مان گیا خبر سے نہیں ہے، حالت نظر سے شروع سزا سے شروع. مطلب وہ تفصیلہ نے کرتی کہ آپ کو وہاں سے شروع ہوتا ہے. اب آرزو بھی جاتی، تمنا بھی جاتی، سب جاتا. اب وہاں اللہ بچا لے ہوتا بھی نہیں، زبان بھی بند. اب کیا معلوم ہوتا؟ اب یہ کرونا بھی کتنے ہوتا گئے، لیکن ہمیں بھی جاتے. اب نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہفتہ نہیں تو مہینہ نہیں تو برس. جاتے نہیں جاتے تو کیا کرنے تھے؟ جاتے تھے. اتنا بڑا پورا گاڑی تھے جانا سب ہل جاتے کہ نہیں جاتے. اب ہم روتے پلاتے کہیں کو گیا رہے چھوڑ کو چلے گیا تو ہمیں کہتے کوئی ساتھ تھے تھوڑی دیر 1 دن 2 دن تھی. اب بٹی ڈالا ہے گیس والا نے سب بول کے ہاں بیٹھے. ہمیں کہتے بھی کیا کرتے بٹی ڈالا ہوتے 2 دن 3 دن پھر بڑھ گیا. یہ زندگی. اب ایسی زندگی میں اگر بندگی ہے چلے گئے تو نہیں آتے، ہمیشہ یاد کرتے. اب والوں کو یاد نہیں کرتے، صحابہ کو یاد نہیں کرتے. اچھے کردار جس کے ہوں، اچھا کام جو بھی کر کے گیا یاد کرتے کہ نہیں کرتے؟ سب اپنا مطلب کلے ہو گئے. جب تک نام اس کی یاد ہے تو اسی کو زندہ کہتے ہیں. اس کی یاد زندہ. مردہ وہی ہوتا ہے زندہ رہے گا بھی سوال کسی کے کام نہیں. تو ایسی زندگیاں بڑی مشکل سے بنتی ہیں. ایسی زندگیاں بنانے کے لیے یہ سارے واقعات، سیرت رسول، سنت رسول، سیرت صحابہ، دین اسلام، یہ حدیثیں اور یہ سارے کے سارے یہ سب کیوں یہ ہمارے سدھار کے واسطے، ہمارے اچھائی کے واسطے، ہماری بھلائی کے واسطے، نہ کہ خدا کے واسطے. خدا کے واسطے تو ہم ہیں، ہمارے واسطے خدا. ساری کائنات ہمارے واسطے بنی، کائنات کے لیے ہم نہیں اور ہم سے بنے ہیں اس کے لیے. تو ہمارا طریقہ بھی ایسا ہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ الحمد للہ.